آئیے وقت ہوا ہے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ذہنی آزمائش کے فائنل کے لیے ایک خصوصی پیغام بھیجا ہے. بہت پیارے مدنی پھول ہیں, نہایت توجہ کے ساتھ آئیے امیر اہل سنت کے ان مدنی پھولوں کو سنتے ہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم. الحمدللہ ذہنی آزمائش کا فائنل پروگرام داتا حضور کے قدموں میں ہو رہا ہے. اللہ کریم ہم سب کو داتا حضور کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش کا فائنل پروگرام ہے. اس ذہنی آزمائش میں فکر آخرت کے بہت سارے مدنی پھول ملتے ہیں. میں نے دیکھا جیسے کہ بہت ہی عمدہ سے عمدہ لباس پہن کر اپنی دانست میں اور بالکل صاف ستھرے لباس پہن کر ہمارے سائیں بھائی آتے ہیں, تو ان کو دیکھ کر میں نے پہچان لیا تھا کہ یہ لگتا ہے مقابلے میں حصہ دیں گے. مجھے خاص احساس ہوا تھا کہ یار کاش اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے میرا لباس اتنا عمدہ ہوتا, نماز کے لیے کہ نماز کے لیے عمدہ سے عمدہ لباس ہو, جو مطلب ہم اسی طرح کے مواقع پر یا کسی شخصیت کے پاس جاتے ہوئے یا دعوتوں میں جاتے ہیں جب, تو عمدہ لباس پہن کر جاتے ہیں. تو نماز میں عمدہ ہونا یہ مستحب ہے. پارہ 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 31 میں ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد. ترجمہ ہے کنز ایمان, اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ. صراط الجنان جلد 3 میں اس کے تحت یہ بھی ہے, سنت یہ ہے کہ آدمی بہتر ہیئت یعنی حلیے کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہو, کیونکہ نماز میں رب کریم سے مناجات ہے, تو اس کے لیے زینت کرنا اور عطر لگانا مستحب ہے. فیضان نماز پیج نمبر 176 پر ہے. امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ رات کی نماز کے لیے قیمتی قمیص, شلوار, امامہ اور چادر پہنتے تھے جس کی قیمت 1500 درہم تھی. آپ رحمت اللہ علیہ ہر رات نماز ایسے لباس میں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے جب ہم لوگوں سے اچھے لباس میں ملتے ہیں تو اللہ پاک سے اعلیٰ یعنی عمدہ لباس میں ملاقات کیوں نہ کریں. اللہ توفیق دے کہ ہم اس طرح کا خیال رکھا کریں, شاید ہی کوئی رکھتا ہو. خیر, اب یہ کہ یہ آپ کی جو آزمائش چل رہی ہے اس میں کوئی پیچھے رہ جاتا ہے, کوئی آگے نکل جاتا ہے, سبقت لے جاتا ہے. تو جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ غمگین ہو جاتے ہیں. اس میں قبر کے امتحان کی یاد ہے کہ اگر قبر کے امتحان میں جوابات نہیں بن پڑے تو جو غم ہوگا وہ کتنا طویل ہوگا. پھر قیامت کے دن کے جو سوالات ہیں اللہ بے حساب بخش دے کہ اس کا جواب کیسے بن پڑیں گے, یہ سوچیں. اس میں جو جواب دینے میں ناکام رہا اس پر کیا گزرے گی, اس کا غم کیسا ہولناک اور خوفناک ہوگا. حقیقت میں جو کامیابی ہے نا, سبقت لے جانا, ایک دوسرے سے بڑھ جانا, تو یہ اللہ کرے کہ عبادت میں بھی ہو. آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی جائز ہے علم دین کے تعلق سے. اب جس کی جو نیت, کوئی واہ واہ کروانے کے لیے کس معنی میں اسکرین پر آؤں گا, خاندان میں میری واہ واہ ہوگی, مجھے شاباش ملے گی, تحفے ملیں گے اور پھولا نہیں سمجھتا, وہ ایک اپنی جگہ پر ہے. انما الاعمال بالنیات, نیتیں اچھی رکھنی چاہیے اس میں, اور اچھی نیتوں کا حصول اس میں ہے بڑا مشکل, کیونکہ دوسری ایک ٹیم تو ہارے گی اور اس میں بندہ حب جہاں سے بچ جائے, عزت اور شہرت کی خواہش سے بچ کر نکل جائے, یہ ہے بڑا دشوار, بہت دشوار. اول تو ذہنی نہیں ہے عام طور پر, اور ہے تو بھی اس پر عمل جو ہے نا یہ واقعی ایک بہت بڑا کام ہے, اللہ جس کو توفیق دے. تو میرے مدنی بیٹو, اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ ایک ٹیم کو پیچھے رکھ دیا, ایک ٹیم آگے بڑھ گئی اور مزہ آ گیا, مبارکبادیاں مل رہی ہیں, گلے لگ رہے ہیں, تحفے مل رہے ہیں, واہ واہ ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ آل عمران آیت نمبر 185 فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. ترجمہ کنز ایمان, جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا, یعنی وہ کامیاب ہو گیا. اصل کامیابی جو ہے نا یہ آخرت یہ کہ جہنم کی آگ سے بچا کر کوئی جنت میں داخلہ پانے میں کامیاب ہو جائے. اللہ کرے ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں بس آخرت میں کامیاب ہو جائیں, پاس ہو جائیں. یہ سب رحمت سے ہوگا, کرم سے ہوگا, ورنہ ہماری کوشش نہیں ہے. نہ جتنا سوال جواب کی تیاریاں آپ لوگ کرتے ہوں گے مجھے اس کا اندازہ ہے, ماشاءاللہ ایسے پیارے پیارے جوابات دیتے ہیں. کاش قبر کے سوالات کی تیاری کرتا ہے. قبر کے سوالات بھی یہاں تو یاد کسی کسی کو ہوں گے. خیر آپ صاحبان جو حصہ لیتے ہیں تو ذہین ہوتے ہیں, ان کو یاد ہوتے ہوں گے, لیکن جنرلی یاد نہیں ہوتے. اس میں کوئی واہ واہ نہیں ہوتی نا. حالانکہ ایک دور تھا کہ بچوں کو بھی یہ قبر کے سوال جواب یاد کروائے جاتے تھے, اور آج ہائے ہائے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. نہ قبر کے سوالات کا بھان ہے یعنی ہوش ہے, نہ آخرت کے سوالات, قیامت کے سوالات کی کوئی پڑی ہے. تو بہرحال میرے
میٹھے میٹھے مدنی بیٹوں، آخرت کے سوالات اور عبادت میں سبقت کی بھی کوئی سوچ ہم سبھی کو بنانی چاہیے کہ آج ایک دوسرے سے تو سبقت لے کر ہم مسکرا رہے ہیں، کاش ہم نیکیوں میں عبادتوں میں سبقت لے جائیں۔ ایک بزرگ فرماتے، میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جو تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے اور ایک شخص ان سے دور الگ تلگ بیٹھا تھا۔ میں نے پاس جا کر اس سے بات کرنا چاہی تو کہنے لگا، تم سے بات کرنے کے بجائے مجھے اللہ پاک کا ذکر کرنا زیادہ پسند ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، میں نے کہا تم اکیلے ہو؟ اس نے کہا میرے ساتھ میرا رب اور میرے 2 فرشتے ہیں۔ میں نے پوچھا ان تیر اندازوں میں کون جیتے گا؟ کہنے لگا اللہ پاک جس کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی کہ سبقت اس نے لی، وہ ٹیم آگے بڑھی یا وہ فرد آگے بڑھا کہ جس کو اللہ کریم مغفرت سے نواز دے۔ ہائے کاش ہمیں یہ کامیابی نصیب ہو جائے۔ ہمیں تو واقعی علم نہیں، ہم میں سے کسی کو بھی پتا نہیں کہ مغفرت ہماری کر دی گئی ہے یا کر دی جائے گی، کچھ پتا نہیں کیسے ہوگا، کیا ہوگا، ایمان سلامت رہے گا نہیں رہے گا، خاتمہ کیسا ہوگا، کوئی فائنل ہمارے پاس خبر ہی نہیں ہے۔ اللہ کریم کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے ہم نہیں جانتے، اور افسوس، 100 کروڑ افسوس کہ اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم اس پر بھی کچھ کبھی غور کیا کریں۔ تو بہرحال یہ کہ ذہنی آزمائش میں جیت جانا یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے، حقیقت میں کامیابی تو اسی صورت میں ہے کہ آخرت کے معاملات میں کوئی جیت جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ اللہ پاک کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ پاک جنت کا بلند مقام عطا فرمائے گا، اور وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پوچھنے پر ارشاد فرمایا وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سبقت لے جانے یعنی آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتے اور ان اعمال کو ادا کرنے میں جلدی کرتے ہیں جو اللہ پاک کی رضا کا باعث ہیں۔ وہ دنیا فانی، اس کی سرداری اور دنیاوی نعمتوں سے بے رغبتی کرتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی باتیں جلد 14 پیج نمبر 65 سے لیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم یعنی آدمی، جب لوگوں کو بھلائی کرتے دیکھو تو بھلائی میں ان سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، ان سے آگے نکل جانے کی کوشش کرو۔ مکاشفۃ القلوب میں اگر تم جنت کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو کوشش کرو کہ کوئی دوسرا عبادت کرنے میں تم سے سبقت نہ لے جائے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں پارہ 27 سورۃ الواقعہ آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد فرماتا ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ ترجمہ کنزول ایمان، اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے، وہی مقرب بارگاہ ہیں۔ حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو عوام عثمان بن ابو سودا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہوئے سنا کہ سبقت لے جانے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسجد میں سب سے پہلے جاتے ہیں اور رائے خدا میں پہلے نکلتے ہیں۔ ہاں، ہماری حالت یہ کہ مسجد میں اگر جاتے بھی تو سب سے آخر میں، ابھی تو اذان ہی ہوئی ہے، ابھی دیر ہے، ابھی تو اتنے منٹ باقی ہے، اتنے منٹ باقی ہے، ابھی تو اقامت شروع ہی نہیں ہوئی۔ اس طرح انتظار ہوتا ہے کہ بس پہنچنا بھی ہے تو جو ایک آدھ رکعت مل گئی تو مل گئی، اور اگر نہیں بھی ملی تو افسوس، 100 کروڑ افسوس کہ ہمیں اس جماعت نکلنے کا کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ ہاں، امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی ارشاد فرماتے ہیں، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اگر تمہارے دوست یا ہمسائے یعنی پڑوسی تم سے روپے پیسے یا مکانات کی تعمیر میں تم سے سبقت لے جائیں تو تم کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑھ گئے، یہ آگے نکل گئے، تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، مگر تم نے کبھی جنت کے حصول کے متعلق نہیں سوچا۔ بس اپنے حالات کو جنت کے حصول کے لیے بہتر بناؤ اور تم جنت میں ایسے لوگوں کو پاؤ گے جو تم سے سبقت لے گئے ہوں گے۔ تو اگر اس معاملے میں پیچھے رہ گئے تو خدا کی قسم حسرت کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے۔ امام اعظم حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے قابل ترین شاگرد حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وصیت فرمائی کہ جب مؤذن اذان دے تو اس کے بعد جلدی مسجد کی حاضری کی کوشش کرنا تاکہ عام لوگ تجھ پر سبقت نہ لے جائیں، آگے نہ نکل جائیں مسجد میں جانے کے تعلق سے، یعنی یہاں مسابقت ہو، یہاں مطلب آگے پیچھے کا معاملہ ہو۔ لیکن افسوس ہمارے یہاں تو مطلب یہ کہ آخری صف میں مل گئی تو مل گئی، نہیں ملی تو کوئی افسوس نہیں، جماعت نہیں ملی تو کوئی اس کا صدمہ نہیں۔
عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے 20 سال سے ایسے لوگوں کی گدی یعنی گردن کے پچھلے حصے پر نظر نہیں کی جو نماز میں مجھ پر سبقت لے گئے ہوں. یعنی میں سب سے پہلے مسجد میں حاضر ہوتا, گھر میں دیر سے آتا تو پتا چلتا نا کہ اگلی سب بھری ہوئی ہے, پیچھے سب بھری ہوئی ہے اور لوگوں کی گدیاں نظر آتی, تو میں تو ہوتا ہی پہلی سب میں تھا. سب سے پہلے گویا مسجد میں یہ پہنچنے کی ترکیب فرماتے. کاش ایسے بزرگوں کی پیروی نصیب ہو جائے اور ہماری سبقت کا جو نظام ہے اس طرف چلا جائے. نہیں, ذہنی آزمائش پہ واقعی دنیا آخرت تو بہت سارے معاملات پہ اگر بندہ غور کرے نا تو سوچنے کے مقامات ہیں اور فکر کا مقام ہے کہ ہم آخرت کے معاملے میں کس طرح سبقت لیں, کس طرح آگے بڑھیں. لیکن افسوس, رکھ رکھاؤ, دکھاوے, ریا, حب جاہ اور بس واہ واہ کی تمناؤں نے ہمارا بس کام خراب کر رکھا ہے. جذبہ یہی ہے کہ بس میری تعریف کی جائے, میری واہ واہ ہو جائے, اور صدمہ بھی اسی میں ہوتا ہے کہ دنیاوی معاملے میں ہم پیچھے رہ جائیں. جی ہاں, یہ ذہنی آزمائش ہے, یہ دینی بھی ہے اور دنیاوی بھی ہے. دینی تو اس اعتبار سے کہ اگر آخرت کی بھلائی کے لیے کوئی اچھی نیتوں کے ساتھ میں شریک ہوتا ہے, یہ دینی ہے. اب یہ کون کس نیت سے شریک ہوتا ہے وہ خود جانتا ہے. ہمیں کسی کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, پوچھنا بھی نہیں چاہیے, بدگمانی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں جنرل بات کی کہ عام طور پہ ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے اس کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی. اللہ کریم ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کا درد اور جذبہ نصیب کرے. دعوت اسلامی آپ کی اپنی مدنی تحریک ہے. جس طرح آپ نے ماشاءاللہ ذہنی آزمائش پہ دلچسپی لی, مزے لیے, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بھی سبقت لے جائے کہ یہ مہینے میں 3 دن کے لیے ایک بار سفر کرتا ہے, میں 2 بار سفر کروں گا. اس نے 1 مہینے کے لیے سفر کیا مدنی قافلے میں 92 دن 92 ڈیز کا سفر کروں گا. اس نے 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کیا, میں انشاءاللہ 25 ماہ دوں گا. میں وقف مدینہ ہو جاؤں گا. یہ 1 درس دیتا ہے, میں 2 درس دوں گا. یہ صرف مسجد میں درس دیتا ہے, میں گھر میں بھی درس دوں گا, چوک درس بھی دوں گا, بازار میں درس دوں گا, دکان میں درس دوں گا. یہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں ہفتے میں 1 بار جاتا ہے, میں 2 بار جاؤں گا. ماشاءاللہ ایسے بھی عاشقان رسول ہیں جو روز روز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کرتے ہیں, الحمدللہ, اگرچہ ان کی تعداد تھوڑی ہے. تو اس طرح بہرحال لے کے نیکیوں میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بھی سبقت کی سوچ بنائیں, آگے بڑھنے کی سوچ بنائیں. دعوت اسلامی ہے تو یہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ سب جمع ہوئے ہیں, ورنہ کہاں مدنی چینل ہوتا ہے. یہ دعوت اسلامی کی سوغات ہے اللہ کی رحمت سے. اور یہ بتا دو دعوت اسلامی کی شہرت کے لیے مدنی چینل کی کوئی محتاجی نہیں ہے. دعوت اسلامی پہلے ہی مشہور ہو چکی تھی, اب مدنی چینل بھی آ گیا الحمدللہ. اس سے شہرت میں اضافہ ہوا, مقبولیت میں اضافہ ہوا, اس کا انکار نہیں ہے, اللہ کی رحمت ہے. اور مدنی چینل تو ظاہر نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. اس میں کوئی ہماری اپنی ذاتی انکم تو ہے نہیں, نہ اس مقصد کے لیے ہم نے بنایا. تو بہرحال یہ کہ دعوت اسلامی کا مدنی کام مہربانی کر کے بڑھ چڑھ کر کیجیے کہ ذہنی آزمائش میں جس طرح آپ کا جوش اور ولولہ دیکھا جا رہا ہے, کاش اللہ کی رضا کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں اس سے بڑھ چڑھ کر آپ کا جوش و ولولہ دیکھا جائے. اجتماع میں حاضری بھی ہو, اجتماع کی بھی سستی ہوتی ہے, حاضری نہیں ہوتی بہت سو کی. تو یہ جتنا حصہ لینے آئے, جتنا اس میں دیکھنے آئے, سننے جمع ہوئے, ناظرین کے ٹھٹ لگے ہوئے ہوں گے ماشاءاللہ. یہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کا سب سے کامیاب یہ پروگرام ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ الحمدللہ ویورشپ ہوتی ہے, ناظرین کی تعداد ہوتی ہے. یہ سب کے سب آخرت بنانے کے لیے بھی سبقت لے جانے بھی سوچیں, جنت میں جلدی جلدی پہنچنے کے لیے ترکیبیں کریں. اللہ کی رحمت کے سائے میں دامن مصطفیٰ تھام کر آگے بڑھتے چلے جائیں. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے مدنی بیٹو, اسی طرح رات ہفتہ وار اجتماع میں رات اعتکاف بھی ہوتا ہے. ہفتہ وار اجتماع جس کو کہتے ہیں نا, اس کا ٹائم میں آپ کو بتا دوں. عام طور پر یہ کہتے ہیں اجتماع ختم ہو گیا اور رات کو عشاء کے ٹائم پہ, نہیں, اجتماع ختم نہیں ہوتا. اجتماع کا حصہ جو ہے ایک نشست ہے وہ پوری ہوتی ہے, اس میں مغرب کے بعد اجتماع شروع ہوتا ہے. تو مغرب کی نماز سے لے کر صبح فجر کے بعد اشراق چاش تو صلاۃ والسلام پر یہ اعتکاف ختم ہوتا ہے. جی ہاں, ہفتے میں 1 رات دے دیں. ہم نے تو ایسے بزرگوں کے حالات پڑھے کہ رات چھوٹی ہونے پر بھی افسردہ ہوتے ہیں. بی بی فاطمہ کے بارے میں منقول ہے کہ کاش کوئی ایسی لمبی رات, طویل رات مل جائے کہ میں جی بھر کے اپنے رب کی عبادت کروں. ہمارے یہاں تو ہفتے میں 1 رات اب سب نیت کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے پوری رات وہیں پڑے رہنا ہے. مغرب وہاں پڑھنی ہے, سو جائے. اجتماع کے بعد جو بھی مناسب ٹائم پر بتیاں بند کر دی جاتی ہیں, جو بھی ہے سونے کی سہولت ہوتی ہے, وہاں جگہ ہوتی ہے, سو جائیں. اور تہجد کے
پہلے اٹھیں. پھر یہ کہ صدائے مدینہ کی ترکیب ہو تو اس میں شریک ہوں, اور فجر کی نماز پہلی صف میں ادا کرنے کی حرص کریں, اس میں سبقت لے جائیں, جلدی جلدی آگے بیٹھ جائیں پہلی صف میں, سبحان اللہ. اور اسی طرح فجر کے بعد پھر صراط الجنان کا حلقہ ہوتا ہے, اس میں شریک ہوں. پھر فیضان سنت کے درس کا حلقہ, اس میں شرکت فرمائیں. اس کے بعد شجرہ شریف منظوم اشعار پڑھے جاتے ہیں شجرے کے, اس میں بھی شریک ہوں. پھر دعا مانگی جاتی ہے, اس میں بھی شرکت فرمائیں. اور پھر اس طرح صلاۃ السلام. اللہ کرے یہ بھی ترکیب آپ کی بن جائے. اور اب دیکھو رمضان مبارک کی آمد ہے, بڑی دور دور سے آپ نے یہاں سفر تو کیا ہے, مبارک ہو آپ کو, اللہ کرے قبول ہو, نیت کا فساد دور ہو اگر کسی کی نیت میں ہے تو. اور رمضان شریف کا پورا مہینہ اعتکاف کی خیرات میری جھولی میں ڈال دیں. سب میرے بھائی, میرے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے نیت کریں کہ اپنے اپنے شہر میں یہاں سے آپ آئیں, بھلے وہیں آپ اعتکاف کریں پورے ماہ رمضان کا اگر میسر ہے, ورنہ کم از کم 10 دن کا تو کر ہی لیں. جو اسلامی مدنی عطیات میں حصہ لیتے ہو تو لینا ہی چاہیے ان کو, تو وہ یوں کرے, آنا جانا رکھے, اعتکاف میں آ جائے, پھر مدنی عطیات کے لیے جو ذمہ داری ہو وہ نبھائیں, تو واپس آ جائیں, تو یوں آپ کا نفل اعتکاف ہو جائے گا. اور آنا جانا رہے گا, مسجد میں سعادت تو ملتی رہے گی, عاشقان رسول کی صحبت ملے گی, کچھ نہ کوئی نیکی کی دعوت دینے کا بھی موقع ملتا رہے گا, انفرادی کوششوں کا موقع ملتا رہے گا. تو یوں مطلب رمضان شریف مسجد میں گزارنے کی ترکیب کریں. اب جو جامعات المدینہ میں پڑھتے ہیں وہ بھی دل لگا کر پڑھیں, اللہ ان کو عالم باعمر مفتی اسلام بنائے. اور اس میں ایک تعداد طلبہ کرام کی بھی ہوتی ہے, بعض اساتذہ کرام بھی حصہ لے رہے ہیں, یہ بھی میں نے نوٹ کیا ہے ذہنی آزمائش میں. کسی نے تعارف میں یہ ظاہر ہوا تھا کہ یہ مدرس ہیں, مرحبا, 100 کروڑ مرحبا. سارے مدرسین میرے مدنی بیٹے, طلبہ کرام میرے مدنی بیٹے, سب کے سب اعتکاف کریں. میری مدنی بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے گھروں میں اعتکاف کریں, وہ بھی ہفتہ وار ان کے اجتماعات جو ہوتے ہیں ان میں شرکت کریں. ان کے اجتماعات بدھ کو ہوتے ہیں دوپہر کے وقت, اس میں شریک ہوں. ان کے 8 مدنی کام ہوتے ہیں تو اسلامی بہنیں 8 مدنی کاموں کی دھوم دھام کریں. مدنی بیٹوں کے 12 مدنی کام ہوتے ہیں, اس میں یہ 12 مدنی کام کی دھوم دھام کریں, اور مدنی انعامات پر بھی عمل کریں. انشاءاللہ آپ نیک بندے بن جائیں گے, بہت کچھ ملے گا آپ کو. مدنی انعامات کا رسالہ پڑھیں اور اس کو روزانہ اپنا محاسبہ کریں کہ آج کس کس پر عمل ہوا اور کس کس پر نہیں ہوا, تو ان پر نشانات لگائیں. نہیں ہوا اس پر غور کریں کہ یہ نہیں کیوں ہوا, آئندہ ہونا چاہیے. تو اس طرح انشاءاللہ یہ کہ مدنی انعامات پر آپ کا عمل بڑھتا چلا جائے گا. اسلامی بھائیوں کے 72 مدنی انعامات ہیں, جبکہ اسلامی بہنوں کے 63 ہیں, 63, اور طلبہ کرام کے 92. جامعات المدینہ وغیرہ میں جو پڑھتے ہیں تو یہ بھی ماشاءاللہ ان میں بھی ایک سے ایک بعمل ہمارے طلبہ کرام ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے. میں نے آپ کا بہت سارا وقت دے لیا, معافی کا طلبگار ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے.